آج دوسرا دن ہے پاکستان کا بجٹ اور اس کے اوپر ہونے والی بحث و تمہیس میں گزرا ہے. جو پارلیمنٹ ہے جس کی میں ہمیشہ تقدیس کی قسم اٹھاتا رہتا ہوں، اس پارلیمنٹ کو بھی جیسے مذاق بنایا گیا ہے. یہ کبھی میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ واقعی چڑیا گھر لگ رہا تھا. میں اس پارلیمنٹ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں ہر قیمت پہ اسی پارلیمنٹ کو بھی جاری رکھنا چاہتا ہوں. اس کی ٹوٹنے کی خواہش کبھی نہیں کی، لیکن عمران خان اس کو بھی پارلیمنٹ کو اس نے مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. جو وہاں وہ یہ کھیل کھیل رہا ہے، یہ تو حیران کن بات ہے. بہت ساری دنیا کی پارلیمنٹس کو مذاق بنایا گیا، پھر لوگوں نے کہا ان کو توڑ دو. تو یہ خود وہ گیم کھیل رہا ہے یا کسی کے کہنے پہ کھیل رہا ہے، لیکن یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے. پریشانی آ جاتی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس طریقے سے ایک چوں چوں کا مربع بنا دینا. گانے گا رہے ہیں، ایک دوسرے کی عورتوں کا احترام، یہ ساری چیزیں تھیں. اکا دکا واقعات ہو جاتے تھے تو وہ پوری دنیا کی پارلیمنٹس میں ہوتا رہتا ہے. ضیاء الحق صاحب نے ایک دفعہ چھوٹی سی بات پہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ ہے اور میں اس پارلیمنٹ کو توڑ دوں گا. تو میں نے کہا ان سے کہ آپ کیسے توڑیں گے؟ پوری دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر تو اس سے برے طریقے سے لوگ کرتے ہیں اور اس پہ پارلیمنٹ نہیں توڑی جاتی، ماشاء اللہ نہیں لگایا جاتا. بہرحال یہ ایک تماشا ہے. لوگوں کے جو تکلیفیں ہیں، دکھ ہیں، مہنگائی ہے، جتنی ان کی زندگی مشکل بنی ہوئی ہے، یہ ان کے زخموں پر نمک ڈالنے کے برابر ہے. جو کارکردگی ہے اس پارلیمنٹ کی، اور پھر یہ جان بوجھ کے سوچے سمجھے طریقے سے، ایسا کبھی نہیں ہوا جو اب یہ آج کیا جا رہا ہے. بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس کے خلاف سازش جو تھی، اس پارلیمنٹ کے خلاف بھی وہ سازش جاری ہے. اب آپ دیکھیں، ایک آدمی کو تو آپ نے NRO دے دیا، جنہوں نے چینی مہنگی کی ان کو بھی دے دیا. ان کے محافظ بھی آپ ہیں. جنہوں نے دوائیاں چوری کی ان کو سیکرٹری جنرل پارٹی کا بنا دیا گیا. حیران کن بات ہے. میں خود وزیر صحت رہا ہوں، اس میں کتنی احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور اب آرام سے دن دہاڑے پیسے لوٹے جا رہے ہیں. اس کو آپ ریموٹ کرتے ہیں، ریموٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سیکرٹری جنرل بنا دیتے ہیں پارٹی کا، کیانی صاحب کو. عجیب بات ہے. تو ایک قوم بیچاری اس وقت لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے بھی گزر رہی ہے. جو پچھلی چند سالوں کے اندر مسلم لیگ کی حکومت لے آئی تھی، شہباز شریف نے بھی کوششیں کی تھی، میاں صاحب کا تو آئیڈیا یہی تھا، وہ ساری چیزیں ملیاں میٹ ہو رہی ہیں. قوم بیچاری سڑکوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ سکتی، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے. لوگ اس پہ ہنستے ہیں، کراہتے ہیں، درد سے کراہتے ہیں، اور پھر وہ پاگلوں کی طرح ان کے چہروں پہ ہنسی آ جاتی ہے. یہ صورتحال ہے. اور پھر کہا جی دفاع کے اندر ہم نے
ان کی تنخواہیں یا ان کا بجٹ نہیں بڑھایا. آپ خدا کا خوف کریں. ہمارے ایک ریٹائرڈ جنرل کی مثلا امجد شمیم صاحب ہیں, امجد شعیب صاحب ہیں, ان کی فیملی کی یہ کچے گھروں سے آئے ہوئے ہیں. اکثر جنرل کچے گھروں سے, فیض حمید بھی کچے گھر سے آئے ہیں. والدہ ان کی پڑھی لکھی تھی لیکن سائیوان میں کچے گھر میں وہ آیا ہے. ہمارے یہاں سے 4 جنرل بنے, 3 وہ ایک ہی گھر کے قابل ہیں. میڈیکل جو ان کا کور ہوتی ہے اس کی لیفٹیننٹ جنرل وہ بنے ہیں. بڑی خوبیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ بھی کچے گھروں سے چلے ہیں, ایک کلر کے بیٹے ہیں. تو میں نے سارے جنرل اپنے سامنے بنتے دیکھے ہیں. یہ کیانی صاحب میرے گھر کے سامنے جو کوارٹرز تھے, ان کوارٹرز میں سے وہ پیدا وہی, ان کے والد صاحب وہیں رہتے تھے ملتان میں. اس گھر کے بچے جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی ہمارے گھر سے لیتے تھے. یہ ان گھروں سے یہ جب جنرل بنتے ہیں تو ایک جنرل جو ہے شعیب, ان کی 15 کروڑ کی 15 ارب سے زیادہ اگر نہ ہو, ایک سپریم کورٹ کے جج سے وہ کمیشن بنائے, اگر اس سے زیادہ ہے کم نہیں ہوگی. مجھے پتہ ہے, میں ثابت کروں گا اس کمیشن کے سامنے. ایک ریٹائرڈ جنرل 25-25 30 ہزار کی چیزیں, اربوں کی چیزیں وہ لے لیتے ہیں. سارے ملک کے ڈی ایچ ایس کے اندر ہر جو کور کمانڈر ہے ملتان کا, اس کی انکوائریاں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے رج کے کرپشن کی ہے. اب کون نکال کے لائے گا؟ یہاں پہ تو ایک وہ جنرل تھے ڈوگر صاحب تھے جو میرے ضمنی الیکشن میں بھی انہوں نے میرا جیتا ہوا الیکشن وہ دبا دیا. تو مجھے تو دنیا کہہ رہی ہے تمہیں تو گھر سے بھی ووٹ نہیں ملے. کیا بتاؤں کہ میں اگلے الیکشن میں بلا مقابلہ ہو گیا. 10 دفعہ یہ کہا ہے میں نے, آج پھر کہہ رہا ہوں کہ شوج آباد اور مخدوم رشید کے حلقے سے میں 10 گھنٹے کے لیے بلا مقابلہ MNA پورے پاکستان میں ہو گیا تھا. اگر میں غلط کہتا ہوں تو اس کو کوئی غلط کہے. یہ واقعہ ہوا ہے. تو وہ کوئی جان ہی نہیں رہا تھا جاوید ہاشمی جو MNA منتخب ہو گیا ہے 2018 میں کے الیکشن میں بلا مقابلہ, وہ کہاں ہے آج بیٹھا. تو یہ چیزیں ایسی بدلتی ہیں کہ آپ کو وہ بیچارہ خود جس کے سامنے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں وہ جھوٹا لگتا ہے. جو بیانیہ ہماری جنرلوں کا ہوتا ہے, ریٹائرڈ جنرلوں کا ہوتا ہے, وہی سچ سمجھا جاتا ہے. ہم ایک وہ جنرل اوان صاحب ہے, ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجیے, آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. پھر وہاں وہ پکڑے گئے مشرقی پاکستان کے اندر. تو یہ ہماری جو پوری معیشت کو یہ کھا رہے ہیں ہمارے جنرل. اچھا میں تو کہتا ہوں کہ جتنی امریکہ کے جنرل کی تنخواہ ہے وہ تنخواہ وہ ساری ان کو فراہم کر دی جائے, اس سے 10واں گنا زیادہ کم امریکہ کے جنرل کی جائیداد بنے گی. غریب پاکستان کے جنرل کی اس سے 10 گنا جائیداد زیادہ ہوگی. انڈیا کے لیفٹی جنرل کمانڈر ان چیف کی آپ جائیداد دیکھ لیں تو وہ ہمارے جنرل سے 100واں نیچے, 100واں حصہ 1% ہماری جنرل کے مقابلے میں. تو یہ وہ کہتے ہیں ہم نے تو جو قانون کے مطابق, قانون بھی تم بناؤ,
पैसे भी तुम लूटो, फिर हम एमएलए बन भी जाएं तो बनने भी ना दो, मर्जी के एमएलए किसी को बनने दो या ना बनने दो। भाई ये हम दिफा की, मैं वो उसी का मैं नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ हमारे दिफा का जो बजट है इससे 10 गुना बढ़ा दो, लेकिन वेपन पे हो, निचले आम जो सिपाही है उसको की हिफाजत के लिए भी हो। सारी जो रिटायर्ड जनरल इतनी ज़मीनें, इतने ज़्यादा दौलत, 15 अरब से ज़्यादा बनाए बैठे हैं। हमारे सबसे अच्छे जनरल थे जनाब हमीद गुल साहब, उन्होंने उनकी 60-70 रुपये की ज़मीन बॉर्डर पे ले ली उन्होंने। अब अमेरिका से जो वेपन आता था वो उनकी बेटे इंपोर्ट करते थे या नहीं करते थे, लेकिन ये बातें उनके बारे में भी मशहूर थी। तो हमारा तो एक जो जनरल हमारे लिए 2 लफ्ज़ भी बोल ले, हम उसको भी सलूट भी करते हैं, हीरो भी बनाते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। अभी ये एक बहस छेड़ दी थी उन्होंने, बड़ी दिलचस्प बहस थी कि एक वियाग्रा की जो मेडिसिन है जवेद हाशमी ने उसकी मंजूरी दे दी। अल्लाह के बंदो, मैं ही तो था वही जवेद हाशमी जो वियाग्रा की दवाई की जिनसी दवाई को रोकने के लिए खड़ा हुआ, मंजूरी लेनी नहीं थी। उस वक्त से आज तक किसी को जुर्रत भी नहीं थी कि वो वियाग्रा की इजाज़त दे सके। जाके किसी मेडिकल हाल से पूछे कि पाकिस्तान में इसकी मंजूरी किसने दी है। दूर जाके भी मेरी युवतियों, मेरे बच्चों, तुम्हें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हर मेडिकल हाल बताएगा कि वो मंजूर नहीं हुई। जो हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं जी अगर मंजूरी दे दी थी तो इमरान खान को तो फ़ायदा हो रहा होगा। ओ भाई, इमरान खान को इसकी ज़रूरत भी नहीं है, उसको दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन मैंने मंजूर नहीं दी थी। और अंदाज़ा करो, करोड़ों कहते हो, 2 करोड़ अरबों रुपए की पेशकश थी, अरबों की। मैं उसके खिलाफ खड़ा हो गया। आपका जो हेल्थ मिनिस्टर है वो अरबों रुपए की दवाइयाँ बेच के पैसे खड़े कर लिए। मैं नहीं कह रहा, आपकी पार्टी ने कहा, फिर उसको हटा दिया आपने, और फिर उससे बड़ा अहम मौका उसको सेक्रेटरी जनरल, वो आपका वालिद नंबर 2 हो गया इमरान खान के बाद। तो वो आपका वालिद बैठा हुआ है, अरबों की ज़मीनें दवाइयाँ खा चुका है। एक एक दवाई के इतने पैसे होते हैं। यानी मैं वज़ीर सेहत था, अरबों खरबों कमा लेता, फिर वो वज़ीर सेहत भी पाकिस्तान में नहीं रहते, चले जाते हैं। 1-2 हैं वो सियासत के मैदान में कभी फिर इलेक्शन भी नहीं लड़े। बाकी जो हैं वो पीपल पार्टी के थे या किसी के थे, सब मुल्क से बाहर चले गए हैं। MQM के थे, वो भी जितने वज़ीर सेहत थे, एक वो हमारी सहरा तारड़ हैं वो मुल्क में, उनके ऊपर भी ECL की पाबंदी लगा दी गई हुई है। लेकिन मैं हूँ, मैंने कभी रियायत भी नहीं मांगती, और मैं कहता हूँ एक दवाई लेके आओ और मेरी गर्दन उतार दो, मैं खुद लिख के देने को तैयार हूँ। मैं बैठा हूँ इसी मुल्क में जिसके घर गिराते हो, जिसको MA नहीं बनने देते, जिसको मीडिया पे उसकी बात को दबा देते हो। तो मैं सामने बैठा हूँ, ये उसको कम से कम वो वियाग्रा की जो गोलियां हैं, मुझे अल्लाह के फजल करम से कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरे जो यूथिया ज़ात हूँ
وہ جا کے دیکھیں تو ان کو بھی نہیں ملے گی. یہ میری ہمت تھی کہ میں نے کہا کہ نہیں، یہ جنسی دوائی نہیں، اس کی منظوری نہیں دوں گا. آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ میں وہ وزیر صحت ہوں جو دوائیاں اپنے بیماری کے بعد بھی کبھی میں نے وہاں سے کوئی ایشو اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی میرا نام نہیں آتا پارلیمنٹ میں بھی، میں آگے کے دوائیاں لینے والا نہیں ہوں گا. میں ہاسپیٹل میں بھی دوائیاں خرچ کرنے والا نہیں ہوں گا. میں بیرون ملک بھی اپنی کوئی سہولت لینے کے لیے نہیں ہوں گا. یہ خود اپنے اوپر لگائی جاتی ہے پابندی. قانون تو تھے، یوسف رضا صاحب نے کہا ہم نے اس قانون کو اڑا کے رکھ دیا ہے. ہم نے میجر آفتاب کو بھی پیسے دیے ہیں، ہمیں منظور علی بٹو کو بھی پیسے دیے ہیں، ہم آپ کو بھی دینے کو تیار ہیں. لیکن میں نے کہا یوسف رضا مجھے پیسے نہیں چاہیے. میرے خرچ کرنے والے موجود ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے مرید ہیں، میرے فیملی کے لوگ ہیں. اس لیے مجھے علاج کرانے کے لیے ابھی بھی میں کراتا ہوں کوئی تو میں نہیں پیسہ کلیم کرتا. اجازت ہے قانوناً، کیونکہ میں نے یہ جنگ میں نے لڑنی ہے. میں نے یہاں کی جو سویلین کی جنگ میں نے لڑنی ہے. میں ان کا وکیل ہوں. ہاں، اچھے کام کرنے کے اوپر بھی ISI کا بھی وکیل میں ہوں، فوج کا بھی وکیل میں ہوں. دوسرے کہتے ہیں کہ پاکستان کو فوج کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہیں، ہمیں ہندوستان کے سے بھی بڑھ کے خرچے کرنے چاہیے. لیکن خرچے صرف یار آپ جنرلوں کی تنخواہوں پہ پورا دفاع کو ایک طرف پھینک دیتے ہو. پھر امریکہ سے امداد IM سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ صرف آپ کی تنخواہیں کاٹ دیں. سول جو ہمارے بن چکے ہیں ریٹائرڈ ججز اور ریٹائر یہ سپریم کورٹ کے ججز اور ہمارے جنرل اور ہمارے سیاستدان، سب کی پینشنیں کاٹ دے. نہیں مرتے یہ ججوں نے تو اپنی زبردستی اپنی تنخواہیں خود بڑھا دیتے ہیں. اب میں ان کو سلام پیش کروں؟ مجھے پتا ہے وہ جج آئین کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اتنی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی گرفتار کر لے، میں ضمانت بھی نہیں کراؤں گا، وہیں مر جاؤں گا. کوئی تو مثال بنائے. تو اس لیے مجھے کہیں کسی نے وہ نے لے لی فلاں نے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے جیسے زندگی گزاری ہے صرف اس کی ذمہ داری لے سکتا ہوں. لیکن جو جرنیلوں نے میرے سامنے تو یہ سارے جرنیل بچے بنے ہیں، ان کے بوڑھے جرنیل بھی. یار ایک بوڑھا جرنیل جو ہے اس کی پوتوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی جائیداد جو ہے وہ 30 ارب سے کم نہ ہو تو ظلم نہیں ہے اس ملک کے اندر. وہ ملک تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے. ہم نے بچانا ہے. اس کے بچانے کے لیے میرا گھر، میرے بچوں کا کاروباری جگہیں اگر ٹوٹ جاتی ہیں تو ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ جائیں. میرا جسم کو توڑتے رہے ہیں، مارتے رہے ہیں، لیکن میں نے جسم کے اندر جو میری جذبہ تھا میں نے اس جذبے کو زخمی نہیں کیا. وہ جذبہ میرا زندہ ہے تو انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا.